السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل عزت دوستو، شوگر ایک ایسا مرض ہے کہ جو انسان کے اعضائے رئیسہ کو اندر ہی اندر ختم کر دیتا ہے۔ بظاہر آدمی بالکل آپ کو تندرست نظر آتا ہے، لیکن یہ وہ مرض ہے جو اندر ہی اندر تمام اعضائے رئیسہ کو کھا دیتا ہے۔ یعنی شوگر کا مرض جسم کو گھلا دینے والا مرض ہے۔ اصل میں یہ مرض نہیں ہے، بول تو میں بھی رہا ہوں لیکن یہ مرض نہیں ہے۔ یہ ہماری خوراک کا تغیر و تبدل ہے، رد و بدل ہے، ہمارے لائف سٹائل کی چینجنگ ہے۔ اگر ہم اپنے لائف سٹائل کو چینج کر لیں گے تو یہ اپنی نارمل حالت پہ آ سکتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو رواج ہے وہ یہ ہے کہ جیسے بھی ہو ان کو گولی شروع کروا دی جائے۔ آپ اکثر ڈاکٹر حضرات کے پاس شوگر کی میڈیسن کو جب اس کا لیول اپ ہوتا ہے نا، گولی 1 mg اثر نہیں کرتی تو پھر آپ دوبارہ ڈاکٹر صاحب کو 1500 روپیہ دینے کے لیے جاتے ہیں اور وقت ضائع کرتے ہیں، تو وہ 2 mg گولی لکھ کے دیتا ہے۔ اور آج تک میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ آج تک یہ بات کہتا ہوں کہ کسی ڈاکٹر نے میڈیسن ریکمینڈ کرتے وقت یہ نہیں بتایا کہ اس میڈیسن کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے۔ وہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں بتائیں گے، صرف آپ کو 1 mg 2 mg 3 mg 4 5 mg تک لکھ کے ضرور دیں گے۔ آخر ان سے شوگر جب کنٹرول میں آتی ہے، جب کنٹرول ہوتی ہے تو شوگر کدھر جاتی ہے؟ سب سے پہلے ڈاکٹر آپ سے پوچھے گا جی آپ کے گردے ٹھیک ہیں؟ اس کو پتہ ہے کہ انگلش میڈیسن جو ہے وہ گردوں پہ سائیڈ ایفیکٹ کرتی ہے۔ جس طرح آپ ایک کمرے میں جھاڑو لگاتے ہیں، جھاڑو لگا کر کوڑا کرکٹ جو ہوتا ہے وہ ایک کونے میں رکھ دیتے ہیں، اسی طرح اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ پورے جسم سے یہ گولی اکٹھا کر کے آپ کے گردوں کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ کے گردے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بی پی اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور گردوں کی خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر کوئی بھی ہے وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں بتاتے، ریکمینڈ کر کے دے گا HbA1c کروا لیں، ٹھیک ہے جی، آپ 2 سے 3 دن تک شوگر کا چیک کروا لیں، یہ سب کچھ بتائے گا، لیکن یہ نہیں بتائے گا اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے۔ تو ہم نے مکمل اعضائے رئیسہ کو تقویت دینے کے لیے ثم الحمدللہ اکسیر ڈائبی، یہ میڈیسن آپ کے سامنے ہے، اس کو میں نے تیار کیا ہے، اعضائے رئیسہ کو تقویت دیتی ہے، شوگر کے لیول کو بالکل نارمل کر، جس کی 350 تک شوگر ہے نا، یہ انشاءاللہ 120 سے 140-50 سے اوپر شوگر نہیں جاتی، ثم الحمدللہ میرا تجربہ اس میں۔ اور میں کہتا ہوں کہ آزمائش شرط اول ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، توکلت علی اللہ ہے، اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے، لیکن اس میڈیسن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ یہ آپ کے جگر کو، آپ کے گردوں کو، آپ کے دل کے لیے، آپ کے دماغ کے لیے 100% تک ایک علاج ہے۔ اس کو استعمال کریں، آزمائش شرط اول ہے، آزمائش کریں۔ جہاں تک میں نے اس کا استعمال کیا ہے، میں نے جن کی 250 تک شوگر دی، ایک گولی صرف کھلائی ہے کھانا کھانے کے بعد، تو ان کی شوگر میں نے خود دیکھا کہ 140-45 کے قریب رہی ہے۔ اور پھر جب میں نے دوسرے پیشنٹ کو اس کا استعمال کروایا ہے تو پھر کیا ہوا ہے، رات کا کھانا کھانے کے بعد میں نے تقریباً 8 بجے 7 بجے انہوں نے کھانا کھایا ہے تو میں نے 9ویں شوگر چیک کی ہے، یہی گولی کھلانے کے بعد تو 125 پہ شوگر دی۔ آپ کا شوگر اس کنڈیشن میں نارمل ہے۔ اس کا الحمدللہ یہ فنکشن ہے، ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 100% تک میں یہ اللہ پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ یہ علاج ہے۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں، اگر روٹی نہ کھائیں، آپ چاول نہ کھائیں، آپ کچھ بھی نہ کھائیں، میں کہتا ہوں بھائی اللہ کا نام لے کر اعتدال کے اندر ہے، کہ اعتدال کے اندر ہے، جہاں آپ ایک پوری پلیٹ چاول کھانا چاہتے ہیں وہاں پر صرف آپ ہاف پلیٹ کھا لیں، جہاں پر ایک روٹی کھاتے ہیں وہاں پر آپ آدھی روٹی کھا لیں،
یہ اللہ کے فرمان ہے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اعتدال جو تجاوز کرتے ہیں، جو حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ جن کو اللہ پسند نہیں کرتا پھر وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ تو قابل عزت دوستو، میری اس میڈیسن کو آزمائیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ شوگر کے مرض کو بھول جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔